ادب جس زبان کا بھی ہو انتہائی اہم اور افضل علم ہے۔ اور پھر ادب عربی کی تو کیا ہی کہنے ہیں کہ عربی تو مسلمانوں کی محض زبان ہی نہیں بلکہ ان کی عبادت اور معاشرت بھی ہے۔ نماز عربی میں، خطبہ جمعہ و عیدین عربی میں، طلبیہ عربیہ میں، تلاوت قرآن عربی میں، اذکار و تسبیحات، درود شریف وغیرہ سارے کے سارے عربی میں۔ تو یہ سارے معاملات عبادات ہیں۔ اگر ہم معاشرت کو لے لیں تو ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہمارا سلام بھی عربی میں۔ کسی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو جزاک اللہ، یہ بھی عربی میں۔ نکاح طلاق کے تمام الفاظ عربی ہیں۔ تو ہماری بدقسمتی یہ ٹھہری ہے اور مجبوری یہ ہے کہ ایسی اپنائیت والی زبان کو چھوڑ کر ہم زبان افرنگ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ عربی زبان و ادب میں سب معلقات کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اہل علم پر مخفی نہیں ہے۔ یہ عربی زبان کے ساتھ شعری شاہکاریں ہیں جن کی حلاوت، سلاست، چاشنی، روانی اور شعری خوبیوں پر اہل زبان کا دور جاہلیت میں اجماع ہو چکا تھا۔ اسی اہمیت و افادیت کے پیش نظر یہ اشعار اور یہ کتاب ہر زمانے میں عربی زبان کی اعلیٰ تعلیم میں نصاب و منہج کا حصہ رہے ہیں۔ ہمارے دینی مدارس کے نصاب میں بھی سبع معلقات داخل ہے۔ قدیم عربی فن ایسا فن ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن و سنت کی گہرائیوں، معانی و مطالب و مفاہیم تک پہنچنا اور ان سے لطف و فیوز و برکات حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ادب عربی کے بغیر قرآن و سنت کے صحیح حقائق تک رسائی مشکل ہے، اور قدیم عربی ادب کی کتابوں میں سبع معلقات ادب کے حوالے سے ایک معیاری کتاب ہے۔ ادب عربی پر چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس چمن میں طرح طرح کے پھول لگائے گئے ہیں۔ ادب سے شغف رکھنے والے حضرات نے جدید اسلوب پر قلم آزمائی کی ہے، لیکن اس چمن میں سبع معلقات کے پھولوں کی جو رعنائیاں اور خوشبوئیں ہیں وہ کسی طرح بھی کم ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب ادب کے ان شاہکاروں کا مجموعہ ہے جو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی قبل عربی ادب کے بام عروج کے زمان میں کہے گئے ہیں، جو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے عربی ادب کے بام عروج والے زمانے میں کہے گئے ہیں۔ یہ وہ دور اور وقت تھا جب عرب کا بچہ برجستہ اشعار کہنے پر قادر تھا، ذوق زندہ تھا، ذہن کے جھروکوں میں ہزاروں قصیدے آسانی کے ساتھ سما جاتے تھے۔ ادب عربی کی عظمت حرم مکی کے اندر واقع بیت اللہ شریف کی دیواروں پر عرب کے مایہ ناز شعراء اپنا چیدہ کلام آویزاں کر دیا کرتے تھے۔ السبع معلقات یا السبع المعلقات ادب عربی کے اسی زمان و مکان کے 7 شاہکاروں کا مجموعہ ہے جو ادب کی دنیا میں اب تک زندہ و جاوید ہیں۔ عرصہ دراز سے جاری اس کتاب کی درس و تدریس ان کی عظمت رفتہ پر مہر ثبت ہے۔ ان معلقات میں عربی الفاظ کا عظیم ذخیرہ، اچھوتے اسالیب اور منفرد طرز بیان، تشبیہات و استعارات کا وہ حسین امتزاج پایا جاتا ہے جو آج کے جدید دور کے اندر بھی موضع استدلال اور خط استشہاد ہے۔ اس کتاب کی اس قدر مقبولیت و افادیت کی سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ اس میں الفاظ و استعارات کے وہ مرقعات ہیں جو اس کتاب کے صفحات پر جا بجا بکھرے نظر آتے ہیں، جن کی چاشنی اور جاذبیت گزرتے وقت اور بدلتے زمانہ کے باوجود اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ باقی ہے۔ علم ادب کی اہمیت و افادیت کیا ہے؟ ادب چہرہ اخلاق کے حسن اور انسان کی زبان کی زینت کا نام ہے۔ کسی بھی زبان کا ادب اس کی ثقافت کا بہترین عکاس اور عکس ہوتا ہے، اور ادب ہی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں کسی قوم کی ثقافت، تہذیب و تمدن، اس کے اخلاق و ماحول کا معیار اور اس کے معاشرہ کی سطح کی بلندی اور پستی دیکھی جا سکتی ہے۔ قدیم ادب عربی سے واقفیت، اس کے ساتھ ذوق اور اس کے ساتھ تعلیم و تعلم، یہ مسلمانوں کا تعلق محض برائے زبان نہیں بلکہ عربی دین اسلام کی سرکاری زبان ہے۔ اسی زبان کے اندر قرآن پاک اتارا گیا ہے۔ یہی زبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی زبان ہے۔ اسی زبان کو لغت الجنہ کہا گیا ہے، اور یہی وہ زبان ہے جسے تمام اسلامی علوم کی ام اللغات ہونے
ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر اسلام سے لے کر اب تک مذہبی فریضہ سمجھ کر سارے کے سارے مسلمان عربی زبان کے ادبی سرمایہ کی حفاظت کرتے آ رہے ہیں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اشعار پوچھتے، سنتے اور سنایا کرتے تھے، اور اچھے اشعار پر اپنی پسندیدگی کا بھی اظہار فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں۔ یہ فتح مکہ سے قبل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اشعار کہا کرتے تھے۔ جب مکہ شریف فتح ہوا تو ان کے بھائی نے انہیں پیغام بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے شعراء کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی تائب ہو جائے، توبہ کر لے اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا اعلان کر دے تو اس کے لیے معافی ہے۔ کعب بن زہیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں وہ لافانی اور لاسانی قصیدہ کہا کہ جس کی باز گشت سے آج تک ادب عربی کی فضا گونجتی ہے، کہ جس کا مطلع یہ ہے، بانت سعاد فقلب اليوم مبتول متیم اسرہا لم یجزا مقبول۔ اس شعر کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ سعاد جدا ہوئی اور میرا دل آج غمگین ہے، پر مزدہ اور ایسی قید اور گھٹن کے اندر ہے کہ جس کا کوئی مداوا نہیں ہے۔ تو پیغمبر خدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور انعام اپنی چادر انہیں مرحمت فرمائی۔ سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ فرماتے ہیں کہ میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں 100 بار سے زیادہ بیٹھا ہوں، اور میں نے آپ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ سے زائد مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد میں اشعار پڑھا کرتے تھے اور زمانہ جاہلیت کے واقعات بیان کرتے، تو بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سن کر تبسم فرمایا کرتے تھے۔ شرید بن سوید ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے امیہ بن ابی سلط کے اشعار سنانے کی فرمائش کی۔ میں نے جب اشعار سنانے شروع کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید کا مطالبہ فرماتے رہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے 100 اشعار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب و بارگاہ میں پیش کیے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعر پڑھا کرتے تھے؟ آپ فرماتی ہیں جب گھر میں داخل ہوتے تو کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزَوَّدِ۔ اسی طرح امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ادب عربی اور اس کے اشعار کا بڑا ذوق رکھا کرتے تھے۔ شاعروں کو بلا بلا کر ان سے اشعار سنتے اور فرمایا کرتے تھے، کان الشعر علم قوم لم یکن لہم علم اصح منہ، کہ اشعار کسی بھی قوم کا بہترین علمی سرمایہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اشعار جاہلیت سے غیر معمولی آپ کی مناسبت تھی۔ مطالعہ کرتے کرتے جب آپ تھک جاتے تو اشعار کا دیوان اٹھا لیتے اور ان کا مطالعہ کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اشعار کا اس قدر ذوق تھا کہ لبید کے 1000 اشعار ان کو زبانی یاد تھے، اور یہ تعداد دیگر شعراء کے کلام کی بنسبت کم تھی۔ اور آپ فرمایا کرتی تھیں، رو اولادکم الشعر تعذب السنتہم، کہ آپ اپنے بچوں کو اشعار سکھلائیں تاکہ ان کی کلام اور ان کی زبان شیریں ہو۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عربی ادب کے اس قدیم سرمایہ کے ساتھ اس قدر دلچسپی اور لگاؤ تھا کہ اس کے لیے آپ نے مستقل لوگ مقرر کیے تھے اور ایک خاص وقت نکالا کرتے تھے جس میں وہ ان اشعار اور ایام عرب کی تاریخ و واقعات سناتے۔ ایک دن زیاد نے اپنا بیٹا ان کے پاس بھیجا۔ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زیاد کے بیٹے سے امتحان لیا۔ زیاد کا بیٹا تمام علوم و فنون کے اندر بڑا ماہر تھا اور اس نے اپنی مہارت کا لوہا آپ کی بارگاہ میں منوایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے اشعار سنانے کی فرمائش کی تو زیاد کا بیٹا کہنے لگا کہ میرے والد نے مجھے اشعار کی تعلیم
نہیں دی، یعنی مجھے عربی ادب نہیں سکھایا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زیاد کو خط لکھا اور فرمایا تم نے انہیں شعر کیوں نہیں پڑھائے؟ بخدا شعر کی وجہ سے تو سرکش نیک اور بخیل سخی اور بزدل شجاع بن جاتا ہے۔ عربی زبان کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ عربی کا دامن ادائیگی مطلب کے لیے اپنے اندر جس قدر وسعت اور گنجائش رکھتا ہے، اس کی مثال کسی اور زبان میں ملنا درکنار ہے، مشکل ہے، بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔ ایک ایک چیز کے کئی کئی نام، پھر ان کے استعمال کے مواقع بھی جدا جدا، یہ صرف زبان عربی کا ہی اعجاز ہے۔ مثلا پینے کو ہی لے لیجئے، ایک بڑے انسان کے لیے شاربہ استعمال ہوتا ہے، چھوٹے بچے کے لیے شاربت طفلو کہنے کی بجائے راضیہ طفلو کہا جائے گا۔ اگر جانور نے پانی پیا، درندے نے پیا تو اس کے لیے والا کا سب استعمال ہوگا۔ جب اونٹ نے پانی پیا تو اس کے لیے جارا البعیر کہا جائے گا۔ گائے وغیرہ ہے تو اس کے لیے کارا البقر کہیں گے۔ اگر کسی پرندے کو پینے کے لیے بتلایا ہے تو پیچھے گزرے ہوئے کسی لفظ کا استعمال کرنا مناسب نہیں، اس کے لیے نیا لفظ ابا کا استعمال کریں گے، ابا الطائر، کہ ایک پرندے نے پانی پیا۔ الفاظ میں اتنی وسعت کسی اور زبان میں ملنا مشکل ہے۔ قصائد کے اس مجموعے کو السبع المعلقات کہنے کی وجہ تسمیہ کیوں اور کیا ہے، اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ مثلا ایک یہ ہے کہ عرب کے دور دراز علاقوں سے شعراء اپنا کلام قریش کے سامنے لاتے، انہیں سناتے۔ اگر قریش اس کے کلام کو کسی شاعر کے کلام کو پاس کر دیتے تو یہ کلام عمدہ کہلاتا، بصورت دیگر اہل عرب کے ہاں اس کی کوئی اہمیت و افادیت نہ ہوتی۔ بسا اوقات کلام اتنا بہتر اور عمدہ ہوتا کہ قریش نہ صرف اسے اپنے پاس رکھتے بلکہ سونے کے پانی سے لکھ کر کعبۃ اللہ کی دیواروں پر بھی لٹکا دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں معلقات کہا گیا ہے، جبکہ یہ شرف و مرتبہ صرف انہی 7 قصائد کو حاصل ہو سکا ہے، جس وجہ سے انہیں السبع یعنی 7 معلقات کہا جاتا ہے۔ اسے لے جاؤ یار، اٹھ گئی، دروازہ بند کرو، دروازہ بند کرو۔ بعض لوگوں کے نزدیک اس کتاب کو السبع المعلقات کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں یاد کر کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے آویزہ مستحضر رکھا جائے، اس لیے بھی یہ معلقات کہلائے۔ جبکہ بعض لوگوں کے ہاں ان قصائد کے الفاظ یکتا موتی ہیں اور یہ قصائد ان موتیوں سے پروئے ہوئے قیمتی ہار ہیں، لہٰذا یہ اس قابل ہوئے کہ گلے میں لٹکا دیے جائیں۔ ان قصائد کی تعداد میں اختلاف نقل کیا گیا ہے۔ ان قصائد کی تعداد میں اختلاف ہے، 7 تو یہی متعین ہے، لیکن 3 اور بھی ہیں: معلقہ نابغہ الزبیانی، معلقہ العاشا، معلقہ عبید الابرس۔ اس طرح ان کی ٹوٹل تعداد 10 ہو جاتی ہے۔ امراء القیس کا نام و نسب اور دیگر شعراء کی نظر میں امراء القیس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ امراء القیس کا مکمل نام امراء القیس بن حجر بن حارث بن عمر بن حجر بن عمر بن معاویہ ہے۔ اس کی کنیت ابو وہب تھی۔ امراء القیس کو المالک الدلیل بروزن قندیل کا لقب بھی دیا گیا اور اسے ذو القروح یعنی زخمی بھی کہا جاتا ہے۔ شعراء کی نظر میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کسی نے فرزدق سے اشعار الناس کے بارے میں سوال کیا تو فرزدق نے جواب دیا ذو القروح یعنی امراء القیس ہے۔ مشہور شاعر لبید بن ربیعہ سے بھی یہی سوال کیا گیا تو جواب میں اس نے یہ کہا المالک الدلیل یعنی امراء القیس۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن عساکر سے نقل کرتے ہیں کہ ایک قوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور سوال کیا اشعار الناس کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسان سے پوچھو۔ وہ لوگ حسان کے پاس آئے اور یہی سوال کیا تو انہوں نے جواب فرمایا امراء القیس۔ امراء القیس اشعار الناس کیوں ہے؟ چونکہ اس کی شاعری میں الفاظ کی شوکت، مشکل الفاظ کی کثرت، شعروں کی عمدہ بندش اور حسن تشبیہ پائی جاتی ہے۔ اس نے جو استعارے اور کنائے اختیار کیے ہیں وہ اس سے پہلے کسی شاعر نے اختیار نہیں کیے۔ بعد میں آنے والے شعراء نے اسی کی اتباع کی ہے۔ مسلسل سفروں میں رہنا، خطرات کے مقابلے کرنا، مختلف معاشروں میں اختلاط نے امراء القیس کے دماغ کو کھول کر تیز کر دیا تھا۔
चुनाचे वो नए नए मज़ामीन और मानी पैदा करता, अनोखे और जदीद असालीब इख्तियार करता। उसने अपने महबूब के खंडरों पर खड़े होने और रोने की रस्म ईजाद की, औरतों को हरनियों नीलगाइयों से तशबीह दी और घोड़ों को तेज रफ्तारी में फैजुल अवाबिद कहा। इमरुल कैस की शायरी के अंदर शाही शौकत और सुतूत, फकीराना तवाज़ो, कलंदराना मस्ती, बफरे शेर की हमीयत, आवारगी, बेहयाई और जिल्लत, जख्म खुर्दा, नाले और शिकवे, सारी की सारी चीजें मिलेंगी। इमरुल कैस के मुताल्लिक तमाम शुआरा रावियों का यही मुत्तफिका फैसला है कि वो ज़माना जाहिलियत और दौरे जाहिलियत के शायरों का इमाम और कायद है। इमरुल कैस के बारे में एक दिलचस्प वाक़या है। उसने ये कहा था कि वो उस वक्त तक किसी औरत से शादी नहीं करेगा जब तक वो औरत उसके सवाल का जवाब ना दे दे कि 8, 4 और 2 ये क्या है। जब भी किसी औरत से सवाल किया जाता तो जवाब में कहती 14। आखिर एक लड़की ने इस मसले को हल किया। 8 से मुराद कुतिया के थन है, 4 से ऊँटनी के थन मुराद है और 2 से औरत के। जबकि लड़की भी इसी शर्त पर शादी के लिए राजी हुई कि मेरे भी 3 सवालात का जवाब पहली रात से पहले पहले देने होंगे। बहरहाल शादी की तैयारियां शुरू हुई। इमरुल कैस ने एक गुलाम को तोहफ देकर उसके पास भेजा। गुलाम ने जाकर उस लड़की से उसके वालिद, भाई और वालिदा के बारे में पूछा तो लड़की ने कहा वालिद करीब को बैद और बैद को करीब करने गए हैं, जबकि भाई सूरज चराने गया है और वालिदा 1 को 2 करने गई है। गुलाम कुछ ना समझ सका। लड़की ने इमरुल कैस से इन जवाबात का मतलब समझ कर आओ ये कहकर गुलाम को वापस भेज दिया। गुलाम ने आकर तमाम माजरा अपने आका यानी इमरुल कैस की बारगाह में पेश कर दिया। इमरुल कैस ने कहा दरअसल वालिद 2 कबीलों के दरमियान सुलह कराने गए हैं, जबकि भाई अपने किसी अहम काम के लिए निकला हुआ है और वालिदा दर्द ज़हन में मुब्तला किसी औरत की मुआवनत मदद करने के लिए गई है और इसी तरह उस लड़की की शर्त भी पूरी हो गई। मुअल्लका ऊला का तारुफ। कदीम अरबी जबान का मुताला करने वाले जानते हैं कि अरब के लोग सहरा नशीन थे। इनके बाज कबाइल की पूरी उम्र सहरा नौर्दी में गुजर जाती, सहराओं के रास्ते में गुजर जाती। अरब के रेगिस्तानों में पानी की किल्लत थी। जहाँ कहीं पानी का चश्मा नजर आता तो मौसम के मुताबिक वहीं डेरा लगा लेते और दीगर कबाइल भी उसी चश्मा के इर्द गिर्द आ जाते। तो इस तरह वहाँ मुख्तलिफ अरब के कबाइल की एक बस्ती आबाद हो जाती। साथ रहते मोहब्बत की नई नई दास्तानें जन्म लेती। लेकिन जो ही मौसम करवट बदलता तो यही लोग अपने खैमे उखाड़ते, रुखते सफर बांधते, कहीं और का रुख कर लेते और यहीं से वसल और हिजर की रिवायत का तज़किरा छिड़ता है। मुद्दतें गुजर जाती। अगर कभी इत्तेफाक से अरब शायर का सहरा से गुजरते हुए दोबारा वहां से गुजर होता जहां उसकी मोहब्बत की यादें वाबस्ता थी तो बोसीदा खंडरात, उखड़े हुए खैमों के निशानात, अहदे रफ्ता के आसार को अरब के शुआरा अपने गुजरे हुए दिनों की तरफ फेरते। इश्क और मोहब्बत की यादें उन्वान होती और जज्बात के इस तलातुम में फिलबदी शेर पे शेर कहे जाते। तो यही वो मंजर है जिसके तहत इमरुल कैस और दीगर तमाम जमाना जाहिलियत के शुआरा ने अशार कहे हैं। इमरुल कैस ने इस मुअल्लके के अंदर अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए अपनी महबूबा उनैजा के साथ गुजरे हुए लम्हात का तफसील के साथ जिक्र किया है। उसके हुस्न को बयान करते हुए अपने औसाफ बयान किए जिसमें अपने आप को एक बारकश और सख्त जा इंसान साबित करता है। सफरों और घोड़ों की सवारी मुसलसल करते रहने की वजह से उसने रात और घोड़े का वस्फ इंतहाई खुश उसलूबी से बयान किया है। तो आपको इमरुल कैस की शायरी में जाहिली दौर की पूरी जिंदगी और उस दौर के लोगों के अखलाक और आदात की एक जिंदा तस्वीर नजर आएगी। सबसे आखिर में बारिश और कड़कती बिजलियों का जिक्र खूबसूरत अंदाज में किया है।